وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا۔ شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کی جو عمر ہے اسے وضاحت سے بیان نہیں کیا، بلکہ انسان کے شعور پر رکھ دیا۔ بالغ النکاح، جب تم محسوس کرو کہ نکاح کی عمر کو بچی پہنچ چکی ہے تو اس کا نکاح کر دو۔ اب کسی مسلک میں کسی جگہ بھی دنیا کے اندر جتنے بھی مسالک یا مذاہب موجود ہیں، کہیں بھی اس کی مدت متعین نہیں، کسی معاشرے میں بھی اس کی مدت متعین نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرے کے اوپر ہے کہ جب بالغ النکاح، بچی نکاح کی عمر کو پہنچے اس وقت اس کا کیا کر دیا جائے۔ اب یہ نکاح کو پہنچنے کی جو عمر ہے ہر آدمی جانتا ہے، حتیٰ کہ جو جانور پالنے والا ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ کب عمر ہے بچڑی کی لگوانے کی یا اس کو حاملہ ہونے کی، وہ کب ملانا ہے اسے، اس کے بیل سے کب ملانا ہے، بھینس سے کو اس کے نر سے کب ملانا ہے۔ ہر آدمی صاحب شعور عقل مند آدمی یہ جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدت بیان نہیں کی۔ بالغ النکاح، جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تم محسوس کرو اس کے اندر رشد، تب اس کا کیا کرو، فَادْفَعُوا إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، پھر اس کا مال بھی اسے دے دو، سارا کچھ اسے دے دو۔ جب محسوس کرو کہ یہ صاحب شعور ہے اس وقت اس کا نکاح بھی کرو، اگر آپ کے پاس یتیم بچی ہے اس کا مال ہے تو وہ بھی اس کے حوالے کر دو۔ اب مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا 6 سال کی عمر میں، پھر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، تو اس بارے میں اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی بچی سے کیسے نکاح کر لیا، اعتراضات سامنے آئے۔ اب بخاری میں یہ جو حدیثیں موجود ہیں وہ بھی صحت کی حد تک ہیں، وہ بھی صحیح ہیں۔ تو دیکھیے، اگر اسی وقت ہی ان احادیث کو سیدھا کر دیا جاتا تو جو آج یہود اور نصارہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، توبہ نعوذ باللہ، پیڈوفل کے نام سے کہتے ہیں۔ پیڈوفل کہتے ہیں بچوں کو اذیت دینے والا، بچوں کو اذیت دینے والا، تو یہ پھر نہ ہوتا، یہ سارے اعتراضات نہ ہوتے اگر ہم بخاری کی احادیث کو بخاری سے ہی سیدھا کر لیتے۔ بخاری کی جو احادیث ہیں 6 سال والی، تو اگر اس حدیث کو ہم سیدھا کر لیتے، اسی بخاری سے ہی سیدھا کرتے، کسی کی رائے کا اس میں عمل دخل نہ ہوتا، تو یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے۔ بخاری شریف میں، بخاری جلد ثانی میں صفحہ نمبر غالباً 222 ہے، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ، ایک بات جو حضرت عائشہ نے خود بتائی وہ نقل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، اس وقت كُنْتُ جاریہ، میں کیا تھی، جاریہ تھی، العب، میں کھیلتی کودتی تھی۔ تو یہ الفاظ جو تھے وہ مجھے یاد تھے، یعنی میں بچی جاریہ تھی، یہ الفاظ مجھے یاد ہو گئے تھے۔ اب میں گلیوں کے اندر جب کھیلتی کودتی دوڑتی تو جیسے کسی بچے کی زبان پہ کوئی لفظ چڑھ جاتا ہے پھر وہ اسے کہتا رہتا ہے، تو میری زبان پہ یہ الفاظ سے آ چکے تھے، وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، تو میں کھیلتی تھی اور اسے دہراتی تھی، پڑھتی تھی۔ اب اگر غور کرنا، اگر ہم وہ 6 سال والی جو حدیث ہے اس کو دیکھیں اور اس حدیث کو دیکھیں، تو اگر ہم 6 سال والی حدیث کو مانیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت عمر پیدا ہونا ہے اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ اگر 6 سال والے لیں
تو سن 5 نبوی کو حضرت عائشہ کی پیدائش بنتی، تب جا کر وہ 6 سال والی حدیث پوری ہوگی۔ کتنے سال؟ سن 5 نبوی کو، یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال حضرت عائشہ پیدا ہوئی۔ اگر وہ 6 سال والی حدیث دیکھ لیں کہ جس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کا جو نکاح ہے وہ 6 سال کی عمر میں ہوا، اگر اس حدیث کو ہم سیدھا کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ولادت کب بنتی ہے؟ اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ اب یہ آیت نازل ہو رہی ہے اعلان نبوت کے 4تھے سال، کتنا؟ سن 4 نبوی کو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس آیت کے وقت حضرت عائشہ کہتی ہیں کنت جاریہ، میں کیا تھی؟ جاریہ تھی۔ اب جاریہ 5 6 7 اس دوران جو عمر ہوتی ہے اس کو جاریہ کہا جاتا ہے، 5 سال 6 سال 7 سال۔ اگر ہم 6 سال ہی لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت کیا تھی؟ 6 سال۔ اب اعلان نبوت کے وقت اعلان نبوت کے 4تھے سال یہ آیت نازل ہوئی ہے نا۔ اب 6 سال عمر لگائیں تو اب پیدائش کب بنتی ہے؟ اعلان نبوت سے 2 سال پہلے، اعلان نبوت سے 2 سال پہلے ولادت بنتی ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہوا وہ 13 سال کی عمر میں ہوگا۔ اب رخصتی 3 سال بعد ہوئی ہے، 14 15 16 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ رخصتی ہوئی۔ اب اگر ہم اس حدیث کی تصحیح جو ہے اس حدیث سے کر دیتے تو یہ معاملات پیش، ٹھیک ہے وہ حدیثیں صحت تک ہیں، تو ہم باقیوں میں بھی تو آپ نے کیا ہے نا۔ اگر یہ نہیں ہے کہ ہم پہلی دفعہ یہ کر رہے ہیں، پہلے بھی تو یہ اس طرح کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے لواحقین جب اس کی میت پہ روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے میت کو کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اس طرح نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں، ان کے رونے کی وجہ سے اسے کیسے عذاب ہوگا؟ اب ہمارا اعتقاد، ہمارا موقف یہی ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم پہلے ہی سیدھا کر چکے ہیں، پہلے اس طرح کے کام ہو چکے ہیں تو اب بھی کوئی حرج نہیں تھی۔ دیکھیے ہم تعویلیں ہم نے کی ہیں، ہم نے کہا جی 6 سال کی عمر میں اس وقت پانی ایسا تھا، موسم ایسا تھا، گرم تھا، خوراکیں ایسی تھیں، 6 سال کی عمر میں جوان ہو جاتی تھیں، ٹھیک ہے، تو 9 سال کی عمر میں وہ بالکل بلوغت کی حد تک پہنچ جاتی تھی، شادی کے قابل ہوتی تھی، اس لیے اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی دیکھ لو جہاں موسم مختلف ہیں وہاں بچیوں کی عمریں مختلف ہیں، وہ شادی کی ایک عمر نہیں ہے کسی ملک میں بھی۔ اب کہیں چلے جائیں تو کہیں عمر 12 سال ہے قانوناً، کہیں 13 سال ہے، کہیں 14 سال ہے۔ تو جب لوگوں کے درمیان میں عمریں مختلف ہیں تو یہاں بھی اختلاف ہے۔ دیکھیے ایک اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو رہا، ایک آپ مثالیں دے کر، تعویلیں دے کر اسی کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس حل تھا کہ آپ پیمانہ تھا، اگر پیمانہ آپ اس حدیث کو بنا دیتے تو اس پیمانے سے وہ حدیث بھی سیدھی ہو جاتی۔ آپ نے پیمانہ وہ بنایا، آپ نے کہا چونکہ حضرت عائشہ کو اس وقت ہونا نہیں چاہیے۔ ہم نے کیا کہا؟ کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں 4 نبوی کو، تو اس وقت حضرت عائشہ کو تو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم نے پیمانہ رکھا تھا کس حدیث کو؟ 6 سال والی کو۔ ہم نے اس حدیث کے ذریعے اس حدیث کو سیدھا کیا۔ ہم نے کہا کہ اس وقت حضرت عائشہ کو تو ہونا نہیں چاہیے، حضرت عائشہ تو 5 نبی کو کیا ہوئی ہیں؟ پیدا ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے کسی سے سن لیا ہوگا، وہ کہتی ہیں کنت جاریۃ، میں جاریہ تھی، العب، میں کھیلتی تھی، ہم نے کہا کہ انہوں نے کسی سے سن لیا ہوگا۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے موقف دونوں طرف ہے، میں کسی کی
کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہا ہوں، میرا مقصد یہ انتشار ہے ہی نہیں، میرا مقصد انتشار نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بات کی بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ محدثین کی عادت رہی ہے، جو سنت نہیں ہوتی نا پھر اس کا رواج بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، جو بات سنت نہیں ہوتی اس کا پھر رواج بھی آگے نہیں پڑتا۔ جتنے بھی محدث ہیں جب وہ حدیث پڑھتے ہیں، اگر کوئی حدیث کے درمیان پڑھاتے ہوئے مسکرا دیے تو مسکرانے کی وجہ پوچھی تو کہا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، تو میں نے بھی اسی جگہ انہی الفاظ میں مسکراہٹ کو کیا کیا، ظاہر کیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر محدث جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو اوپر اٹھایا تو وہ ضرور اٹھاتا تھا تاکہ وہ سنت بھی کیا ہو جائے، پوری ہو جائے۔ حضرت اعمش کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے یہ حدیث پڑھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور نائی کو 1 درہم دیا، تو جیسے حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے بازار میں گئے، نائی سے پچھنے لگوائے اور 1 درہم دے دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ سنت ہے۔ کوشش کرتے ہیں نا کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے، بعد میں حدیث بیان کی جائے۔ تو کوئی دے دو نا مثال، پر کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی محدث نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا ہو، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہو۔ کسی ہمارے معاشرے میں تو ہے نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ آپ 6 سال کی بچی کی شادی کر دیں، 9 سال کی عمر میں رخصتی کر دیں، تو آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ سوچ نہیں سکتے، ایک جس کی عمر 50 سال ہو تو وہ ایسا میرے خیال میں نہیں سوچ سکتا ہم میں سے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عزت کا حرف آئے گا، لوگ کیا کہیں گے، باتیں بنیں گی، اس سے میری عزت کم ہو جائے گی۔ دیکھیے، جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہوں، میں کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے پسند کر لیا؟ کیسے؟ اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، دوسری تعویل عرب میں اس وقت رواج تھا، تو 1 2 3 مثالیں تو بیان کر دیتے نا صاحب، 1 2 مثالیں ہی بیان ہو جاتی کہ فلاں صحابی نے بھی اس طرح کیا، فلاں صحابی نے بھی اس طرح کیا، اور کسی کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے، کسی کی بھی کوئی مثال بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں معاملہ اس طرح کیوں؟ یہاں تو پھر معاملہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اس وقت آپ اگر دیکھیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی عمر زیادہ تھی اس وقت، جو گھر میں موجود تھی۔ کسی کے گھر میں بڑی عمر کی بیٹیاں ہوں اور وہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے آئے تو آپ کیسے سنیں گے اسے؟ دیکھیے، ہمیں سوچنا چاہیے، اس طرح کے جو معاملات ہیں ہم انہیں سیدھا کر سکتے ہیں اگر ہم کریں۔ تو یہاں جتنی بھی ہے اس حدیث کے جو راوی ہیں، جو 6 سال والی ہیں نا، ان میں جو راوی ہیں حضرت ہشام بن عروہ، وہ خود کہتے ہیں، پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اپنی بیوی سے 9 سال کی عمر میں کیا کیا، نکاح کیا۔ پھر مدینے میں انہوں نے کسی سے بیان کیا کہ میری بیوی جو تھی مجھ سے 13 سال بڑی تھی، میری بیوی مجھ سے 13 سال بڑی تھی۔ اب کہیں بھی عرب کے اندر یہ مثال نہیں ہے۔ اب موسم کو جواز بنا کے، ماحول کو جواز بنا کے آپ اس طرح نہیں کر سکتے، مناسب نہیں۔ باقی ہم اپنے علماء کے ساتھ ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں ایک یہ رواج بھی ہے، چونکہ ہمارے اسلاف نے کہہ دیا ہم اس طرح کریں گے، چونکہ ہمارے اسلاف نے یہ کہا ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے یہ توجیہات بیان کی ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس کا ترجمہ یہ سمجھا ہے، تو ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ دیکھیے، یا تو ہم میں سے ہر آدمی یہ کہے کہ ہمارے بزرگ معصوم ہیں،
ہم قطعاً یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ قطعاً یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ معصوم ہیں، تو پھر جب معصوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہو، تو ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ بزرگوں کی بات آ گئی، دلیل ہو گئی، ختم۔ ہم میں سے کوئی آدمی دوسری دفعہ تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ادھر سے ہم کہتے ہیں معصوم صرف انبیاء ہیں، معصوم صرف نبی ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ